اسلامی کتابیں۔ اسلامی کتابوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ مجھ جیسے مبتدیوں کے لیے نہیں لکھی جاتی، یا علماء کے لیے لکھی جاتی ہیں یا جذبات میں لتھڑے ہوئے قاری کے لیے۔ دینی کتابوں میں موٹے موٹے عالمانہ الفاظ ہوتے ہیں، فقہ کے بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، مراقبے ہوتے ہیں، مجاہدے ہوتے ہیں، ذکر ہوتے ہیں، اذکار ہوتے ہیں، جو مجھ جیسے عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ ایک بار مجھے رائے گنج کے تبلیغی میلے میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں بڑی رونق تھی، جگہ جگہ علماء تقریریں کر رہے تھے۔ آپ سے کہہ دوں تو کیا حرج ہے کہ اگرچہ تقریر میں بہت کچھ ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، خطابت ہوتی ہے، نعرے ہوتے ہیں، لیکن اثر نہیں ہوتا۔ دلیلیں تو ہوتی ہیں مگر پتہ نہیں ایسے کیوں ہوتا ہے۔ لیکن ایسے ہوتا ہے کہ بحث یا دلیل سے کبھی کوئی قائل نہیں ہوا۔ آج کل سیمینار کا رواج عام ہو رہا ہے، مقرر تقریریں جھاڑتے ہیں، سامعین اونگتے ہیں۔ تقریر میں پلیٹ فارمش عنصر ہوتا ہے، نمائش ہوتی ہے، شوکت نفس ہوتی ہے۔ جس بات میں نمائش کا عنصر ہو، التزاماً دوسروں پر اثر ڈالنے کی کوشش ہو، وہ بات دل کو نہیں لگتی۔ علماء کی تقریریں پہلے سے تیار کی ہوئی ہوتی ہیں، رٹی ہوئی ہوتی ہیں، تھریٹیکل ہوتی ہیں، صرف ہونٹوں سے ڈیلیور کی جاتی ہیں، ان میں دل شامل نہیں ہوتا۔ دل شامل نہ ہو تو اثر کیسا؟ تبلیغی میلے میں جگہ جگہ پنڈال بنے ہوئے تھے، تقریریں ہو رہی تھیں، دھواں دھار تقریریں، جذبات کے فوارے چل رہے تھے، پھوار اڑ رہی تھی، نعرے لگ رہے تھے، جوش و خروش ایسا جیسے لام لگی ہوئی ہو، میلہ لگا ہوا تھا، سبھی کچھ تھا، صرف تبلیغ نہیں تھی۔ تبلیغی میلے میں 20 کتابوں کے اسٹال لگے ہوئے تھے۔ یہ اسٹال اسلامی کتابوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک اسٹال پر میں نے چند ایک کتابیں الٹ پلٹ کر دیکھی، ایک کتاب کی قیمت پوچھی۔ اسٹال والے نے کہا 60 روپے۔ میں حیران رہ گیا۔ اس لکھائی، چھپائی اور ضخامت کی کتاب کی قیمت کسی طور 150 روپے سے کم نہیں ہو سکتی تھی۔ اتنی کم قیمت؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ علمی ادبی کتابوں کی قیمت تو اس سے دگنی تگنی ہوتی ہے۔ وہ مسکرایا اور بولا، اسلامی کتابوں کی قیمتیں کم ہوتی ہیں، چونکہ اسلامی کتابیں پاکستان میں بہت زیادہ بکتی ہیں، لہٰذا ان کی ماس پروڈکشن ہوتی ہے، لاگت کم آتی ہے، منافع کی شرح کم رکھی جاتی ہے۔ آپ کون سی کتاب خریدنا چاہتے ہیں؟ اسٹال والے نے پوچھا۔ میں ایک ایسی کتاب خریدنا چاہتا ہوں جس میں سادہ انداز میں بتایا گیا ہو کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، بولا، کیا آپ غیر مسلم ہیں؟ جی نہیں، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اللہ کے فضل سے میں مسلمان ہوں۔ آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ اس نے کہا۔ دراصل میں پیدائشی مسلمان ہوں، میں نے جواب دیا، منہ زبانی مسلمان۔ وہ ہنسنے لگا، بولا، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے۔ بالکل، میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، میں بھی مسلمان ہوں، لیکن جاننا چاہتا ہوں کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے۔ تو اسلام پر کتابیں پڑھیے، وہ بولا۔ پڑھی ہیں، بہت پڑھی ہیں، شاید اسی وجہ سے کنفیوز ہو گیا ہوں۔ ویسے بھی کتاب اور چیز ہے، مسلمان اور چیز، میں نے جواب دیا۔